دوستو آج کا میرا جو ٹاپک ہے یہ ہے بزرگی، تقوی، طہارت، نیک اشخاص کی صحبت، اس طریقے سے صوفیزم، روحانیت جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں چند ایک باتیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جہاں تک میرا نالج، میرا وجدان ہے۔ باقی مسئلہ تو دیکھو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو نیک بنانا، کسی کو صوفی بنانا، کسی کے دل میں خشیت الہی ڈالنا، قرب الہی حاصل کرنا، رضا الہی کو حاصل کرنا اور اس مقام محمود تک پہنچنا تو ہر ایک کا بس کا کام نہیں ہے۔ تو دوستو، ایک ہوتا ہے ظاہری وضع قطع حلیہ گیٹ اپ جو ہم بناتے ہیں بزرگی کا، صافہ باندھتے ہیں، لمبی داڑھی رکھتے ہیں، وائٹ کپڑے پہنتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں یا وہ کیا ڈنڈا رکھتے ہیں، لوگ اس کو صوفی سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری ظاہری وضع قطع ہے، ظاہری سمجھو ہم اعمال کو شو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ نیک شخص ہے یا نیک شخص ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے دل کی پاکیزگی، جس کو انگریزی میں انٹرنل پاور کہتے ہیں یا اسپریچولیٹی کہتے ہیں، ہندی میں انتر آتما کی آواز کہتے ہیں، اردو میں اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ اور روح اور کی آواز جو ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ روح کے جو مقامات ہیں وہ کچھ الگ ہی ہوتے ہیں، اور روح اور نفس کی ہمیشہ جنگ چلتی رہتی ہے، بحث و مباحثہ، جنگ و جدال ان کا اینی ٹائم رہتا ہے۔ اور یہ دونوں بستے ہیں دل کے اندر، اور دل انسان کے باڈی کے بیچوں بیچ ایک نرم، نازک، حساس، لطیف ایک ٹکڑا ہے، اس کو دل کہا جاتا ہے۔ بدن کی راجدھانی ہے، کیپٹل سٹی کی حیثیت رکھتا ہے دل، انسان کے بدن کے اندر گاڑی کا انجن ہوتا ہے، اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اعمال کو، وضع قطع کو، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ ہاں، دنیا میں تم اپنی نیکی کا شو کر سکتے ہو، اپنے صوفیزم کا شو بتا سکتے ہو، اپنی نیکی، پرہیزگاری اور تقوی کا شو کر سکتے ہو پبلک کے سامنے، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دل کے ارادوں کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے، جو نیت کا تعلق بھی دل سے ہے، کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے، ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، نیکی اور بدی کی مرکزی حیثیت ہے، ایک کیا کہتے ہیں کیندر بندو ہے۔ تو یہ دل جو ہے یہ تمہارا پاکیزہ ہونا چاہیے، خوف الہی میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا مین مقصد، اسلام کا مین گول، آبجیکٹیو ہے، جس کو تقوی کہتے ہیں نا، کہ بھائی تقوی حاصل کرو۔ روزے کے ذریعے سے بھی تقوی حاصل کیا جاتا ہے۔ اب روزہ تو ہم نے رکھ لیا، لیکن روزے کے جو شرائط، اس کے لوازمات، اس کی جو خوبصورتی تھی، گناہ سے بچنے کی، بے حیائی سے بچنے کی، اور اللہ کی نافرمانی کے جتنے بھی امور ہیں جس کو اللہ نے منع کر رکھا ہے، ان سے بچنے کا نام ہی تو روزہ تھا۔ روزہ کہتے ہیں رکنے کو، صرف کھانے پینے سے رکنے کو نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آپ ہر اس گناہ کی چیز سے رک جائیں جس کو شریعت نے منع کر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پھر روحانیت پیدا ہوتی ہے، یعنی اندر کا جو پاور ہے وہ بڑھتا ہے، نیکی بڑھتی ہے، رضا الہی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے تم مقرب بندے کہلاتے ہو، اللہ کے تم دوست اور ولی کہلاتے ہو اگر تم ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہو تو۔ دل کو پاکیزہ رکھتے ہو، صاف ستھرا، حساس رکھتے ہو کہ ہر گناہ کی چیز سے وہ ایکٹیو ہو جائے کہ یہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ نفس آپ کو کھینچے گا برائی کی طرف۔ ماہ مبارک رمضان کے مہینے کے اندر شرکت شیاطین تو بند کر دیے جاتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، حدیث کی بات ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں کیا گناہ نہیں ہوتے؟ بلکہ اس سے زیادہ ہو رہے۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ تمہارا نفس کرا رہا ہے، جو نفس سے امارہ کہتے ہیں، وہ کرا رہا ہے، وہ برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اور روح جو ہے یہ پاکیزہ چیز ہوتی ہے، کہاں سے آئی ہے؟
یہ ملائے اعلیٰ سے آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا نا تمام روحوں کو اکٹھا کر کے، الستو بربکم، تو تمام روحوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا، اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے خالق ہو۔ تو روح وہاں سے آئی ہے۔ روح اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے اور بندے کو بھی وہاں لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ اپنا جگہ، اپنا مکان، اپنا علاقہ چھوڑ دیتے ہو اور آپ کہیں بھی پردیش میں چلے جاتے ہو، فورن میں چلے جاتے ہو، دور و دراز سفر کرتے ہو، لیکن آپ کی خواہش کیا رہتی ہے کہ کب میں اپنے واپس اصلی استان پہ جاؤں، اصلی جگہ، اصلی مقام پہ جاؤں؟ خواہش رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ تو روح کی بھی یہی خواہش رہتی ہے کہ میں واپس اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاؤں، لیکن میں اس حالت میں ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جو اللہ کا مقصد تھا بندے سے، بندگی اور عبادت کا، اس کو میں پورا کر کے جاؤں، خدا کے حکموں کو مان کے جاؤں، برائی سے رک کے جاؤں، گناہ کی چیزوں سے رک کے جاؤں، ایک بھی گناہ نہ کروں، لیکن اس کے مقابل اس کا کمپیٹیٹر ایک نفس امارہ بھی ہے، جو شیطان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، خباثت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، سرکشی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وہ نفس تم کو ہر ٹائم گناہ کراتا رہتا ہے، اور جب لذیذ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، خواہشہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، جس کا کھینچاؤ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریں، خوبصورت تپڑ ہیں، ان کی شکل و صورتیں ہیں، تو تمہارا نفس کہتا ہے کہ کر لے بیٹا، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ روح کہتا ہے رک جا، خدا کا حکم نہیں ہے، بہت بڑا غلط اسٹیپ اٹھا رہے ہو۔ یہ تمہیں کون کہتا ہے؟ تمہارا روح کہتا ہے، اور وہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، یا لوامہ جس کو کہتے ہیں، نفس لوامہ۔ وہ ملامت کرتا رہتا کہ ایسا مت کر۔ نفس کی بھی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے، نفس لوامہ تمہیں اندر اندر ملامت کرتا رہتا ہے، یار مرنا ہے، اندھیرے گڈھے میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، بند کوٹڑی میں رہو گے، کوٹلوں کے حساب سے تمہارے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، وہاں خدا کو کیا جواب دو گے؟ یہ تمہارے دل میں جو احساسات اٹھتے ہیں نا، یہ خیالات آتے ہیں نا، یہ تمہاری سوچ اور وچار اور تھاؤٹ ہے نا، یہ سمجھو نفس لوامہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں اگر کوئی نیک کام کرنے کے بعد آپ کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، سکون قلب جو حاصل ہوتا ہے، ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے نیکی کرنے کے بعد۔ تو دوستو یہ ہے، نفس امارہ ہمیشہ آپ کو گناہ کراتا رہتا ہے۔ صوفیزم کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر ہو، جھوٹی کرامات، جھوٹی حکایات کے اوپر صوفیزم مبنی نہ ہو، اس صوفیزم کو ہم بھی مانتے ہیں۔ صوفیزم کے کئی طرق ہوتے ہیں، کئی اس کے سلوک ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر چلنے والے کو سالک کہا جاتا ہے۔ اگر وہ شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے اگر صحیح ہے تو ہم اس صوفیزم کے قائل ہیں۔ جس شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے قدم اٹھایا جائے، شریعت کو مد نظر رکھ کر، دیکھو ایک دوست ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے احوال۔ علم جو ہے یہ تمہارے دماغ کی وسعت کو کھولتا ہے، تمہیں نالج حاصل ہوتا ہے اچھی اور بری چیزوں کا، اور احوال جو ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں جو انسان نیک کی کر کے پھر اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک قول ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے۔ قول کا تعلق علم کے ساتھ ہے، فعل کا تعلق احوال کے ساتھ ہے، اس کیفیت کے ساتھ ہے جو تمہارے اوپر طاری ہوتی ہے۔ خوف خداوندی میں اگر کوئی کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے، بندہ خوف خداوندی میں مسترق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یار یہ تو بالکل میں نے میری زندگی کو برباد کر دیا، دنیا کی حسین چیزوں کے پیچھے، دنیا کے لالچ کے پیچھے، دھن اور دولت کے پیچھے میں نے تو پوری زندگی کو برباد کر دیا۔ کیا خدا مجھ سے یہی چاہ رہا تھا؟ کیا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا؟ کیا مجھے یہ کرنا تھا؟
تو یہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے یہ اس کو احوال کہا جاتا ہے، حالت کہا جاتا ہے، کیفیت کہا جاتا ہے۔ اور نفس تمہارا ملامت کرتا رہے گا، تب سمجھو تمہاری روحانیت، جس کو اسپریچولیٹی کہتے ہیں، روحانیت، انٹرنل پاور، تقوی ایک تو آپ شو کر رہے ہو، آپ حلیے کے ذریعے سے، داڑھی کے ذریعے سے، چہرے کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے، اماموں کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے، خانقاہوں میں بیٹھ کر اور اپنی اسپیچ دے کر بزرگی ظاہر کر رہے ہو۔ اور ایک تقوی ہوتا ہے دل کا، اللہ تمہارے دلوں کا مالک ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا، حدیث کیا کہتی ہے، التقوی ہاؤنا ہاؤنا ہاؤنا، بہترین تقوی تو یہاں پہ بستا ہے، یہاں پہ نہیں، یہاں پہ بستا ہے۔ داڑھی اسلام کے اندر ہے لیکن اسلام داڑھی کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ باتیں یاد رکھنے کی دوستو، تقوی بھی اختیار کرو، پرہیزگاری بھی اختیار کرو، روحانیت کو پروان بھی چڑھاؤ، خوف خداوندی کو پالو۔ یہ سب کچھ تمہیں ہوگا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے۔